اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی اسلامیات میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ نبوت 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں مشرف با اسلام ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ یہ بیعت درج ذیل باتوں پر کی گئی۔ نمبر 1، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوسری بات، چوری نہیں کریں گے، اور تیسری بات، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ جاننے کی بات، مکہ مکرمہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت کی چوتھی بات تھی کہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ پانچویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس بیعت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے ان امور میں کوئی خیانت کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ بیعت النساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 عورتیں اور 73 مرد شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان اشخاص کو رخصت کرتے وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان کا قائد اور امام مقرر فرمایا۔ اس موقع پر اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو ہوگی بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔